بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نہ پڑھنے والے صحابی کا واقعہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ان صحابی کا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی، پھر بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ پیارے دوستو، جنگ خیبر اسلام کی بہت مشہور جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہ جنگ مدینہ کے آس پاس بسنے والے یہودیوں کے ساتھ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے یہودیوں کی بستی خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں قریب ہی ایک غریب چرواہا کسی یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس چرواہے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی یہاں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا تو اس نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آخر تمہارے سردار کون ہیں اور اس وقت وہ کہاں ہیں؟ تو مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، ہمارے سردار اسی خیمے میں موجود ہے۔ جب اس چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنے بڑے سردار آدمی اس معمولی سے خیمے میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ وہ تو بڑی شان و شوکت اور بڑی ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ لیکن جب وہ خیمے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا گیا تھا۔ پھر وہ چرواہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چرواہے نے کہا کہ اے سردار، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا مقام و حیثیت کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات سن کر وہ چرواہا بہت حیران ہوا، کیونکہ اس وقت دوسری قوموں میں غریب لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان سے دن بھر جانوروں کی طرح کام لیا جاتا اور شام کو بہت تھوڑا کھانا انہیں دے کر انہیں جنگل میں سونے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے کہا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے تو وہ چرواہا بہت حیران ہوا کہ آخر آپ اتنے بڑے سردار اور میں ایک غریب چرواہا کیسے آپ کا بھائی بن سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں تو ایک غریب اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار ہیں تو آپ میرے جیسے غریب انسان کو کیسے بھائی بنائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس چرواہے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تم ایسے وقت ایمان لائے ہو کہ نہ ابھی نماز کا وقت ہے کہ میں تم کو نماز کا حکم دوں، اور نہ ہی رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تم کو روزے رکھنے کو کہوں، بلکہ اس موقع پر تو صرف جہاد ہی کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ اس لیے تم جہاد میں شامل ہو کر مسلمانوں کا ساتھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ چرواہا مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اس چرواہے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں،
میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے کرتے شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ تم کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ پہلے تم ایک کام کرو کہ تم جس یہودی کی بکریاں لے کر یہاں چرانے آئے ہو پہلے جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا کیونکہ وہ چرواہا معاوضے کے طور پر ایک یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے لایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ پہلے اس مسلمان چرواہے سے کہا کہ جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ مسلمان چرواہا جلدی سے اس یہودی کو اس کی بکریاں واپس کر کے آیا اور پھر جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھا تو اس کی وجہ معلوم کی کہ آخر کیا بات ہے، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس جنگ میں ہم مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسا انسان بھی شہید ہوا کہ جسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ جب صحابہ اکرام کے بتانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو کہ اس شخص کو تم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن اسے میں جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں نہ کوئی نماز پڑھی اور نہ روزہ رکھا، لیکن اس کی ضمانت میں خود لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گا۔ اس پر دوزخ حرام ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ دوستو، آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو کچھ ہی دیر کے اندر جہنم والی زندگی سے نکال کر جنت والی زندگی میں شامل کر دیا۔ نہ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کبھی زکوٰۃ دی اور نہ ہی کبھی کعبے کا طواف کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بندہ جنت میں جائے گا کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ اگر ختم ہوتے وقت نیت اچھی ہوئی تو جنت ملے گی اور اگر نیت بری ہوئی تو جہنم۔ ہمیں حدیث و قرآن میں بہت سی ایسی مثالیں مل جاتی ہے کہ کئی لوگ ساری زندگی اللہ کے نافرمان رہے، لیکن موت سے کچھ وقت پہلے ایمان قبول کر کے جنت میں جانے کے حقدار بنے، اور بہت سے لوگ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے لیکن موت کے وقت نافرمان بن گئے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔